السلام علیکم۔ میرا نام محمد حابیل ہے اور میں راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں، اور میرا یہ پہلا ویلاگ ہے جو کہ سوشل ایشوز کے لیے بنا رہا ہوں۔ بنیادی طور پر ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل سائنسز پہ کوئی بھی کام نہیں کیا گیا، نہ ہو رہا ہے اور نہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سائنس کی امپارٹنس سے آپ لوگ اور ساری دنیا مستفید ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے، انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ سائنس اپنا وجود رکھتی ہے، چاہے وہ اسپیس سائنس ہو، چاہے وہ اٹامک سائنس ہو، چاہے وہ ایگریکلچر میں سائنس کو استعمال کیا جا رہا ہو، اور یورپین معاشروں میں اور ایڈوانس کنٹریز میں سوشل سائنسز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ سوشل سیکیورٹیز کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ ایڈوانس کنٹریز میں سوشل سیکیورٹیز ہیں جس میں بچوں کی پروٹیکشن ہے، اور بوڑھوں کے لیے اولڈ ایجز کے باقاعدہ مختلف قوانین ہیں، اور اسی طرح خواتین کے حقوق ہیں۔ وہ ان ساری چیزوں کو سوشل سائنسز، سوشل سیکیورٹی سے مینٹین کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر چیز زوال پذیر ہے، حال دو کہ پاکستان نے سائنس میں ترقی کی اور ایٹم بم بنا لیا، میزائل بھی بنا لیے، لیکن پاکستان نے ایگری سائنس میں کوئی ترقی نہیں کی۔ پاکستان نے سوشل سائنس میں تو سرے سے نام ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں ویلفیئر کا تو ذکر ہی نہیں ہے پاکستان میں، حتیٰ کہ پاکستان کے پاس اسلامک اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ فنڈ بھی جمع ہو سکتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، اور ہوتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ ویلفیئر کا کوئی قانون، کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے، تو کیسے ویلفیئر ہو؟ سوشل ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ان کے بیک گراؤنڈ میں جانا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب ہمارا ملک جو ہے وہ سوشل سائنسز سبجیکٹ کو اپنے اداروں میں پڑھائے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ یہ معاشرتی مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کرے کون؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ چھوٹے لیول پہ سوشیالوجی پڑھائی جاتی ہے اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ جو افراتفری، جو معاشرتی تنزلی، جو برے اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس میں سوشل میڈیا کے بھی برے اثرات ہیں، اس میں انٹرنیٹ کی یوٹیلائزیشن کے بھی برے اثرات ہیں، اس میں اب ایک اور جو چیز روز بروز اضافہ ہو رہا ہے وہ جابس کا اویلیبل نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ معاشی مسئلہ بھی ہے، لیکن اس معاشی مسئلے کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اب کسی کو جاب نہیں ملتی ہے تو وہ پھر چوری کرے گا، اگر کسی کو جاب نہیں ملتی ہے تو وہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ قتل و غارت کرے گا، اگر کسی کو جاب نہیں ملتی ہے تو وہ جسم فروشی پہ جائے گا۔ ایسے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، سوشل ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، اور افراط زر کی وجہ سے معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور میڈیا کی بہت زیادہ جو کیمپینز ہیں یہ بھی معاشرتی مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ ایک کچھ بول رہا ہے، دوسرا کچھ بول رہا ہے، تیسرا کچھ بول رہا ہے، تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سچ کون بول رہا ہے، سچ ہے کیا؟ یعنی کہ بہت سارے عوامل ہیں جو
ہمارے اداروں کے اٹ سیلف کریٹ کیے ہوئے ہیں. اب سوشل سویلائزیشن کنٹریز میں یا ویسے بھی ایک جنرل پریکٹس ہے، کیونکہ میں نے سوشل سائنسز میں گریجویشن کی ہے، اس سے پہلے میں نے آرٹس پڑھی ہوئی ہے، اور آرٹس میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے انگریڈینٹس 3 امپورٹنس ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے عدلیہ، ایک ہوتی ہے انتظامیہ، اور ایک ہوتی ہے مقننہ جو کہ قانون سازی کرتی ہے، قانون بناتی ہے. انتظامیہ ان قوانین پر امپلیمنٹ کرتی ہے، اور ان قوانین میں کوئی اگر لوپ ہولز ہوں تو عدلیہ ان کو کور اپ دیتی ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں قانون کے مطابق ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اب پاکستان میں جو قانون چل رہے ہیں، کیا وہ آزاد پاکستان کے قوانین ہیں؟ معاشرے کی ترقی کے لیے سوچ کا آزاد ہونا، اداروں کا آزاد ہونا، قوانین کا جدید ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. پاکستان میں ان سب چیزوں کی کمی ہے. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں، قوانین کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے. اخلاقیات ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، قوانین ہمارا دین دیتا ہے، لیکن ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. ریاست کے پاس جو قوانین ہیں وہ غلاموں کے لیے ہیں. پاکستان 1947 میں 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا، وجود میں آ گیا، اور آزاد ہوئے ہوئے تقریباً 75 سال بھی گزر گئے. ہم نے پیس آف لینڈ حاصل کر لیا، ہم نے زمین کا ایک ٹکڑا لے لیا. کیا ہم آزاد ہو گئے؟ تو میرا جواب ہے نہیں، ہم آزاد نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کیسے نہیں ہوئے؟ کھا پی تو رہے ہیں ہم، اپنی مرضی سے تو ہم گھوم پھر رہے ہیں، جس حصے میں جانا چاہیں، جس حصے میں نہیں بلکہ سول آبادی میں جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. جناب، پاکستان آزاد اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ابھی تک پاکستان میں جو قوانین چل رہے ہیں وہ غلاموں کے لیے بنائے گئے تھے. پاکستان پینل کوڈ 1860 کا ہے. پاکستان پولیس ایکٹ جو ہے وہ 1861 کا ہے. اسی طرح سول پروسیجر کوڈ 1905 کا ہے. اسی طرح لمیٹیشن ایکٹ 1935 کا ہے. اسی طرح اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے، کوئی کنٹریکٹ ایکٹ ہے، کوئی وٹ ایور، بے شمار سے ایکٹ ہیں. اگر میں گنتی کرنا شروع کر دوں تو میرے خیال میں کوئی 100 میں سے 90% جو ہیں وہ پاکستان سے پہلے کے قوانین ہیں. تو پھر ہم آزاد کیسے ہوئے؟ 1857 کی جنگ آزادی تھی جی، میں نے سنا تھا، جو ناکام ہوئی تھی، اور پھر انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند پہ قبضہ کر لیا تھا، اور 1857 میں انہوں نے قبضہ کیا، اور 1860 میں انہوں نے پینل کوڈ ترتیب دے دیا، اور 1861 میں انہوں نے پولیس ایکٹ ترتیب دے دیا. گوروں نے یہاں پہ قبضہ کیا 1857 میں، اور 1860 میں انہوں نے 3 سال بعد پینل کوڈ دے دیا برصغیر کو. اور یہاں پہ جو ہماری حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو 70 سالوں 75 سالوں میں اس ملک کو قانون نہیں دے سکے. تو پھر سوشل ایشو کیسے ریزالو ہو؟ سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہو؟ عوام کو انصاف اور حقوق کیسے ملے؟ ابھی تو یہ انتظامیہ کے ایک کارنر پہ بات ہوئی ہے. اگلی بار آپ سے پھر
ملوں گا انشاءاللہ، اور اگلی بار ہماری بات ہوگی عدلیہ پہ، کیونکہ 3 ہی ستون ہیں ریاست کے: انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ جو قانون سازی کرتی ہے۔ ان تینوں ستون پہ میں باری باری بات کروں گا، اور پھر ہم آگے چلیں گے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ، آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔